مولا علی کے شہزادے، کتنی ساری فضیلتیں. جب ایک شہید کا اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو پھر امام علی مقام جن کے ساتھ اتنی فضیلتیں جڑ گئی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، ہے نا. تو امام علی مقام چونکہ آپ نے بھی اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور اس پر تھوڑی سی گفتگو، تھوڑی سی روشنی اس اعتبار سے ڈالی جائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو دنیا میں رہتے ہوئے کردار ادا کیا، وہ کردار قائد حزب اختلاف، اس کردار کا نام ہے قائد حزب اختلاف. آج کل جو ہمارے یہاں اسمبلی میں، حکومتوں میں یہ کردار ہوتا ہے قائد حزب اختلاف، جس کو اپوزیشن لیڈر بھی کہا جاتا ہے. تو امام علی مقام نے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کیا کہ ایک طرف حکومت ہے یزید کی اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے یہ کردار ادا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ جناب جس تخت پر بیٹھ کر میرے بابا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو پھیلایا، جس تخت پر بیٹھ کر میرے نانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا ہے، میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اسی تخت پر بیٹھ کر اس دین میں بگاڑ کرنے کے لیے یزید اپنے طرح طرح کے رویے اختیار کرے. میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. لیکن حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ حسین یزید کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت دے. تو امام علی مقام نکل آئے، قائد حزب اختلاف. اصل قائد تو آپ ہیں، اصل اپوزیشن لیڈر تو آپ ہیں. اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ قائد حزب اختلاف کے کردار کے ساتھ میدان عمل میں آئے تو اللہ نے یزید کو بظاہر زندہ رکھا، لیکن یزید کی اسی دن موت واقع ہو گئی تھی جس دن امام علی مقام شہید ہوئے. جی، امام علی مقام آج تک زندہ ہیں. اور یزید، آپ مجھے بتائیں یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کہاں دفن ہے؟ لیکن امام علی مقام، ان کا مقام یہ کہ آج تک بچہ یہ کہتا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے. وہ کیوں کہتا ہے؟ مسلمانوں کا ہر بچہ کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور ایک نہیں دو آیتوں میں فرمایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور پھر بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ صرف زندہ نہیں ہیں، تم شعور رکھتے نہیں رکھتے یہ بات اپنی جگہ پیچھے رہ گئی، بات اب اس سے آگے بڑھی ہے. بل احیاء، وہ زندہ تو ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں اللہ کے یہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ ان کا مقام و مرتبہ. تو یہ تو شہادت کا مقام و مرتبہ تھا. شہادت کے ساتھ ساتھ جتنی فضیلتیں امام علی مقام کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں تو پھر امام علی مقام کا مرتبہ اور مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس قرآن سے ساری باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں پورے قرآن کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے، پوشیدہ ہے. اور پورے بسم اللہ کا علم وہ بسم اللہ کی با میں پوشیدہ ہے، اور اس پوری با کا جو علم ہے وہ اس نقطے میں پوشیدہ ہے. اور انا نقطۃ الباب، میں اس با کا نقطہ ہوں. یہ حضرت علی کہ میں اس با کا نقطہ ہوں، جو پورا قرآن جس با کے نقطے میں سمایا ہے. حضرت علی کہتے ہیں انا نقطۃ البا، میں اس با کا نقطہ ہوں. یہ حضرت علی کی شان ہے. تو پھر حضرت علی کی شان جب نسبت امام علی مقام سے جڑ جائے اور سیدہ کائنات کی شان
وراء الورا، آپ کی نسبت جب امام علی مقام سے جڑ جائے، پھر امام الانبیاء، نبیوں کے امام، آپ کی نسبت جب امام علی مقام سے جڑ جائے، اور پھر خود شہید، تو پھر امام علی مقام کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ شہید کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ فتنہ آج کے دور میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کا تو خیال کرو، اپنے گھر والوں کا تو خیال کرو، تم چلے گئے تو کون ان کو، تو بھائی ویسے اگر بستر پہ لیٹے لیٹے چلے گئے تب بھی تو کوئی ان کو سنبھالے گا نا۔ اگر یہی فکر، یہی خیال امام علی مقام سے کیا جاتا تو امام علی مقام کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی میدان میں لے۔ آپ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ گھر کی عورتیں بھی اس میدان میں۔ اور پھر جب کربلا میں بہت سارے شہید کر دیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ساتھی شہید 72 ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی موجود تھے۔ اچھا، ان شہید ہونے والوں میں چلیں اسی ضمن میں ایک اور چیز عرض کر دوں۔ آج کل لوگوں کو بڑا یہ ذہن ہے کہ فلاں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے خلاف۔ ان شہید ہونے والوں میں ایک حضرت امام حسین کے ساتھی تھے جن کا نام مبارک حضرت ابو بکر تھا، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ایک ایسے بھی تھے جن کا نام حضرت عمر تھا، وہ شہید ہوئے کربلا میں۔ اور ایک ایسے بھی تھے جن کا نام حضرت عثمان تھا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت امام حسن کے شہزادے تھے، حضرت امام حسن کے شہزادے تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان حضرت امام حسن کے شہزادے تھے، اور انہوں نے کربلا میں اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ 72 شہید ہوئے، اور کئی سارے وہ قیدی اسیر بنا لیے گئے، جن میں امام زین العابدین جن کا اصل نام حضرت علی اوسط، یعنی تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ بڑے والے علی اکبر تھے، چھوٹے والے علی اصغر، اور جو منجلے تھے درمیانے تھے ان کا نام علی اوسط۔ ان کی عرفیت امام زین العابدین، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ تو پھر آپ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل کریمہ، یہ اس کا سلسلے کا ایک لڑی بنی۔ خیر، تو اب جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ شہید ہوتا کیا ہے، بس آخری گفتگو ہے۔ شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، اور اسے اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی ہو، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ شہید یہ ہوتا ہے جس کو ظلماً میدان جنگ میں قتل کیا گیا ہو، یا میدان جنگ نہ بھی ہو تو جس کو ظلماً تیز تلوار سے، اب چونکہ وہ تلوار کا حکم اب جدید دور ہے، تلوار اس وقت کا اسلحہ تھا، اب جدید دور ہے، تو غرض یہ کہ جو ظلماً مارا جائے، جو بھی شخص ظلماً مارا جائے وہ شہید ہے۔ اب شہادت کے جو رتبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، وہ سب سے اعلیٰ شہید ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان،
انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے کس کی خاطر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت امام علی مقام کو بھی ذاتی غرض تو نہیں تھا کہ میں نے اپنے بینک بیلنس بنانے، بنگلے بنانے، کچھ بھی نہیں، انہیں غرض تھا اللہ اور اس کے رسول کا دین۔ امام علی مقام کو جو غرض تھا یزید کی مخالفت کرنے پر، جو آپ کے پیچھے غرض تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین تھا کہ کل تک اس تخت پر یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پھر ان کے بعد آپ کے صحابہ تھے، لیکن آج کوئی شرابی، بدکار، جواری یہ تخت پر آ جائے تو حسین کی غیرت کو یہ گوارا تو نہیں کرتا۔ اور آج بھی حسینی کردار کہاں اس کو جاتا ہے کہ جو اپنے دور کی یزید، یعنی اپنے دور کے یزید، شرابی، جواری، فاسق، فاجر ایسے حکمران کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آج کے دور میں وہ حسینی کردار والا کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں آج کل کے حکمران وہ حسینی کردار کے مالک ہیں یا یزیدی کردار کے مالک ہیں؟ لڑکی بازیاں، شراب خوریاں، حرام خوریاں، یہ ساری صفات جو یزید میں موجود تھیں وہ آج کے حکمرانوں میں بالکل ایز اٹ از اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ پائی جاتی ہیں، کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور بڑی عجب کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یزید جب امام علی مقام کا خیمہ نصب ہو گیا اور یہاں پر نماز کی امامت امام علی مقام فرما رہے ہیں اور سامنے بالکل